بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قوم سبا کون لوگ تھے؟ قوم سبا کو اللہ رب العزت نے کیسے غرق کیا؟ قوم سبا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا؟ قوم سبا کے باقی لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قوم سبا کے حوالے سے انتہائی اہم اور حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں قوم سبا کے حوالے سے پوری سورہ سبا کے نام سے نازل فرمائی، اور آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی موجود تھی۔ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ عمدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ناظرین، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 شام میں۔ یمن والوں میں مدجج، کندہ، ازر، اشعری، انماد اور حمیر تھے۔ ان 6 میں سے 6 قبیلے پیدا ہوئے جو انہی کے ناموں سے معروف ہوئے، اور شام میں بسنے والوں کے نام لخم، جزام، عاملہ، غسان، اور ان کے قبائل بھی انہی کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ سبا عبد الشمس بن یشحب بن یعرب بن قحطان۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سبا عبد الشمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنائی تھی۔ سبا کی اولاد میں بعض کی سلطنتیں مصر، شام، ایران اور ہند تک پھیلی ہوئی تھیں، جن کی یادگار غمدان وغیرہ میں اب تک باقی ہے۔ ناظرین، ابن کثیر کے بیان کے مطابق یمن کے دارالحکومت صنعاء سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر مارب تھا، جس میں یہ قوم سبا آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ شہر آباد تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا۔ اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی قابل ذکر ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان مضبوط بند یعنی ڈیم تعمیر کیا، جس نے سیلابوں کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر اس کا پانی لیا جاتا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تو اس سے نیچے کا، اور اس کے بعد سب سے نیچے کا دروازہ کھولا جاتا، یہاں تک کہ دوسرے سال بارشوں سے پھر پانی بھر جاتا۔ بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا، جس میں 12 نہریں نکال کر شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں۔ یہ شہر ضرورتوں میں ہمیشہ سب سے آگے رہا اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہا۔ شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے، ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے، جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ان باغات میں ایک عورت
اگر سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے پھل توڑتی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ٹوکری بھر جاتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قوم سبا کا ذکر موجود ہے اور رب قدیر نے قوم سبا کے حوالے سے پوری سورت سورہ سبا کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اس قوم کو پیغام پہنچایا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر کو بلند و بالا بنایا ہے اور سرسبز و شاداب بنایا ہے۔ آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ اور بچھو جیسے موذی جانوروں کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ باہر سے آنے والے مسافروں کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موذی حشرات ہوتے تو وہ بھی مر جاتے۔ ناظرین، روایات کے مطابق اس قوم پر اللہ رب العزت نے 13 انبیاء کرام بھیجے، مگر کسی بھی تفسیر میں کسی مخصوص نبی کا ذکر موجود نہیں، مگر ان لوگوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی اور گردانی کی۔ ناظرین، قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے سد معرب یعنی وہ دیوار جو انہوں نے بنوائی تھی اس کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر ان کے اوپر سیلاب مسلط کر دیا اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا۔ تمام مکانات منہدم اور درخت تباہ ہو گئے۔ پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چوہوں کو دیکھتے ہی وہ لوگ دوسری جگہ منتقل ہوئے، کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے۔ 6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے، 4 قبیلے شام میں۔ مدینہ منورہ کی آبادی بھی ان ہی قبائل سے شروع ہوئی اور بہت سے لوگ سیلاب سے بچ کر بھاگے اور مختلف شہروں کو جا کر آباد کیا۔ ان کے باغات بھی مکمل تباہ کر دیے گئے۔ ان باغات کی جگہ ایسے درخت اگا دیے جن کے پھل بدمزہ اور خراب تھے۔ یہ درخت اداک کی ایک قسم ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے، مگر اس درخت کے پھل بھی بدمزہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خمت ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار بھی ہو اور کڑوا بھی۔ ناظرین، ابن کثیر نے قوم سبا کے حوالے سے ایک کاہن کا قصہ بھی لکھا ہے۔ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے ایک کاہن کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائیداد وغیرہ فروخت کی، پھر قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقام پر جانا ہے تو عمان چلے جاؤ، جو ایسی سواریاں چاہیں جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں اور قحط کے زمانے میں کام آئیں، وہ مدینہ منورہ چلے جائیں جس میں کھجور کثرت سے ہے، جو شراب، خمیری روٹی اور پھل چاہیں وہ بصرہ چلے جائیں۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ قبیلہ آزر کے لوگ عمان چلے گئے، غسان بصرہ کی طرف، اوس اور حزرج اور بنو عثمان یثرب کی طرف نکل گئے، بطن مرہ کے مقام پر۔ اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، مگر کچھ لوگ جو بچ گئے ان کو اللہ رب العزت نے عذاب کی صورت میں تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، قوم سبا کے عروج و زوال کے ذکر میں بڑی نشانی اور عبرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا حال عجیب ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ جو بھی تقدیری حکم نافذ فرماتا ہے سب خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اگر مومن کو راحت و خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں نفع بن جاتا ہے۔ اگر تکلیف پیش آ جائے تو صبر کرتا ہے جس کا اسے اجر و ثواب ملتا ہے، یہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر و نفع بن جاتی ہے۔
ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ.